بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، 5 رجب سے 10 رجب تک ایک دعا بتا رہا ہوں، تھوڑے سے کلمات ہیں، صرف 33 مرتبہ پڑھ لو۔ اللہ رب العزت وہاں سے رزق دے گا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ میرے قرآن کا دعویٰ ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ مالک ہے اس کائنات کا۔ اگر آپ اللہ کو مانتے ہو، اگر اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ پر آپ کو یقین ہے، تو میرے بھائی، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، 5 رجب سے 10 رجب تک آپ یہ عمل کرو۔ اللہ رب العزت اگر آپ کی جھولیاں نہ بھر دے تو پھر مجھے کہنا۔ قرآن ہے، حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین ہوتا تو خود کرتے۔ ہمارے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کے قرآن پر فوکس کریں۔ یہ قرآن عام کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنا علم ہے اللہ نے رکھا ہوا، اور وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ عقل مند لوگوں نے اس سے علم حاصل کر کے ترقی کر گئے، اپنے ملکوں کو اوپر لے کر چلے گئے، لیکن جنہوں نے اس قرآن کو نہیں سمجھا وہ آج بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن عام کتاب نہیں ہے، یہ 7 آسمانوں کا خزانہ ہے۔ یہ خزانہ اللہ نے تحفہ دیا اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کو۔ قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، خشیت اللہ۔ ناظرین، پہاڑ دیکھو نا کتنے مضبوط ہوتے ہیں، پتھر ہے، لیکن وہ بھی اس کا وزن نہیں اٹھا سکا۔ اگر اس کا وزن اٹھایا ہے تو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اٹھایا ہے۔ اور یہ تحفہ اور یہ نعمت اللہ نے اپنی امت کو عطا کی ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر پڑا ہوا ہے، ہم نے قرآن کو صرف دیکھا ہے لیکن سمجھا نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آیا اور اس کے اندر کیا کیا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، پھر آگے چلتے ہیں۔ جب آپ کے موبائل دور نہیں تھا تو آپ کا بیٹا، آپ کا باپ، آپ کا خاوند جب فارن ملک ہوتا تھا، سلالہ ہوتا تھا، سعودیہ ہوتا تھا، بحرین ہوتا تھا، کسی مقام پر بھی، کینیڈا، اٹلی، جرمنی، بھارت، کسی جگہ پر بھی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ خط لکھتے تھے۔ وہ خط جب آتا تھا ڈاکخانے کے ذریعے تو گھر والے بڑے خوش ہوتے تھے، اور سارے گھر والے بیٹھ جاتے، خط پڑھنے والا درمیان میں بیٹھ جاتا کہ میرے پاپا کا خط ہے، میرے بھائی کا خط ہے، میرے باپ کا خط ہے، میرے دوست کا خط ہے۔ وہ خوش ہوتے تھے، اور پھر وہ ساری بات کو وہ سنانے والا سناتا پڑھ کر، اور سننے والے اس کے اوپر عمل کرتے۔ ان کو اس بات کی سمجھ آ جاتی اور ان کو لذت آتی، اور اس میں لکھا ہوا ہوتا تھا کئی دفعہ کہ میں نے فلاں دن آنا ہے، میری شادی فلاں دن ہے، یہ جگہ لے لو، یہ رشتہ لے لو، اور اس بندے کو ساری سمجھ آتی تھی۔ پھر اس خط کا بار بار وہ پڑھتا تھا تاکہ کوئی ایسی بات نہ رہ جائے جس کی سمجھ نہ آئے۔ تو میرے بھائی، یہ ایک نظام ہے۔ اللہ نے ایک خط بھیجا ہے عرش سے جبرائیل کے ذریعے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کے پاس۔ انہوں نے سمجھا اور لوگوں کو بتاتے رہے، اور جو اس دور کے لوگ تھے، صحابہ اکرام اور میرے نبی کی آل، انہوں نے قرآن کو سمجھا تھا۔ اسی لیے تو انہوں نے جنگ بدر میں بڑی دلیری کے ساتھ اپنی جانیں پیش کی تھی۔ انہوں نے اپنے گھروں کے اندر اللہ کا قرآن اور اللہ کا دین لے کر آئے تھے، محمد مصطفیٰ کا دین لے کر آئے تھے، اور اس گھروں کے اندر بہاریں تھیں اور جنت کے وعدے تھے میرے اللہ کے۔ لیکن آج ہم نے اس قرآن کو صرف دیکھا ضرور ہے، اس کو مانا نہیں ہے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نہیں مانا۔
اگر خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں مانتے، آج پوری کائنات پر حکمرانی ہوتی تو مسلمانوں کی ہوتی۔ آج ہمارے گھر برباد ہو چکے ہیں۔ آج دیکھ لو عورتوں کی حالت، دیکھ لو شہروں کے اندر جا کر، مردوں کی حالت دیکھ لو، مسجدوں کی حالت دیکھ لو، اپنے لباس کی حالت دیکھ لو، اپنی شکل کی حالت دیکھ لو، آپ کے اندر کتنی نفرتیں بھر چکی ہیں، بھائی بھائی کا نہیں ہے، ایک انسان دوسرے کے لیے مخلص نہیں رہا۔ کچھ چند لوگ ہیں جس کی وجہ سے یہ کائنات اللہ نے قائم رکھی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ اگر کسی کے ایک دل میں بھی اتر گئی تو خدا کی قسم میری بگڑی بن جائے گی، میں خوش ہو جاؤں گا۔ لیکن کاش اس دور کے اندر اس قرآن کو ماننا بڑا مشکل ہو چکا ہے، مشکل درکنار، سمجھنا آسان نہیں رہا۔ لوگ ٹائم نہیں ان کے پاس کہ وہ اللہ کے در پر جھک کر اللہ سے باتیں کر لیں۔ اللہ تو آپ سے بڑا پیار کرتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو اس کے قدموں میں ٹکا کر اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے گفتگو کریں، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس چیز کا طلبگار ہے۔ لیکن بدقسمتی، فجر کے وقت مسجدوں کی حالت کو دیکھو، زور اثر مغرب عشاء میں دیکھو، ہر انسان اپنی مصروفیات میں چلا گیا، اس اللہ اور اللہ کے رسول کا دامن چھوڑ دیا۔ اسی لیے تو ذلیل و خوار ہو رہی ہے دنیا۔ معصوم بچے فلسطین کے اندر ذبح ہو رہے ہیں، بچیوں کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ اسرائیل کہتا ہے کہ جو بچیاں آپ پکڑ کر لے آئے اسرائیل میں مسلمانوں کی، ان کے ساتھ ریپ کرو۔ استغفر اللہ۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے، غیرت مر چکی ہے، کوئی بولنے والا نہیں، سننے والے ہیں۔ دل مردہ ہو چکے ہیں، دل تڑپتا نہیں، وہ اندر غیرت مر چکی ہے۔ اگر وہ غیرت ہوتی تو کیسے ہوتی؟ وہ تب ہوتی اگر قرآن کو سینے میں لگایا ہوتا، قرآن سے محبت کی ہوتی، دل کے اندر ایمان ہوتا، دل کے اندر اللہ کے قرآن کا یقین ہوتا کہ یہ آسمانی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا تحفہ ہے، یہ ہمارے گھروں میں ہے۔ بدقسمتی، ٹائم نہیں، وقت نہیں، مصروفیات۔ اللہ پاک ہمیں سب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ ناظرین، جو لوگ جن کی طلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رزق حاصل کریں، اللہ تعالیٰ سے عزت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ سے اولاد حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کریں، تو یہ رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے امام الانبیاء، سارے نبیوں کا جو امام ہے محمد مصطفیٰ، ان کو اپنے عرش پر بلایا، اپنے پاس بلایا اور بیٹھ کر ملاقات میں اللہ سے ملے۔ اتنی قربت والا نبی جو ہمارا نبی ہے، ہم اس نبی کے امتی ہیں، تو مہینہ بھی رجب کا ہو تو پھر بھی ہم یہ کہیں کہ رزق نہیں ملتا، پھر بھی ہم یہ کہیں کہ سکون نہیں ملتا، پھر بھی ہم یہ کہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر امن اور سکون نہیں ہے، کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں سے محمد مصطفیٰ کی سنت ختم ہو چکی ہے، اللہ کے قرآن کی محبت ختم ہو چکی ہے۔ ہر کوئی صبح اٹھتا ہے، اپنی مصروفیات، مرضی سے اٹھنا ہے اور منہ ہاتھ دھو کر سیدھا کھانا، اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہے لیکن شکر ادا کرنے کا موقع ہی نہیں۔ اللہ پاک ایسی زندگی سے بچائے۔ مر تو جانا ہے، ہمارا باپ مر گیا،
باپ کا باپ مر گیا، اس باپ کا آگے باپ مر گیا، کوئی ہے زندہ ان میں سے؟ اس کے بھائی مر گئے، بہنیں مر گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ او میرے بھائی اور دوستو، آپ نے بھی مرنا ہے، آپ کے بھائی نے مرنا ہے، بہن نے مرنا ہے، ماں باپ نے مرنا ہے، آپ کے بیٹے نے مرنا ہے، بیٹی نے مرنا ہے، آپ کے دوست نے، یار نے، رشتہ داروں نے، خدا کی قسم مر جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ تو پھر اگر چھوڑ جانا ہے تو پھر امید کس پر ہے؟ کیوں اس رب کو بھلا چکے ہو جس کے سامنے آپ نے جانا ہے؟ جس کے سامنے جانا ہے کیوں بھلا چکے ہو؟ کس منہ سے جاؤ گے؟ اپنے نبی کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہو گے؟ کیسا منہ لے کر جاؤ گے؟ وہ تو کہتا ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے کہ خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو صرف آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے سامنے جھکنے کے لیے۔ بندہ بندگی سے بنا ہے، بندگی اللہ کے سامنے جھکنے سے آتی ہے۔ اگر جھکو گے تو اللہ تعالیٰ دے گا، عطا کرے گا، اگر نہیں جھکو گے تو پھر کچھ نہیں ملے گا۔ تو ناظرین، ایک تحفہ دے رہا ہوں، قرآن ہے، اور یہ تحفہ سورۃ انبیاء 87 آیت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس آیت کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے ہر روز، 5 رجب سے لے کر 10 رجب تک۔ دیکھو نا، تھوڑے دن میں چپ کر کے، خاموشی کے ساتھ کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، مسجد کے اندر چلے جاؤ، کسی جنگل میں ہو تو اس جگہ پر، لیکن تنہائی میں اپنے اللہ سے بات کرو۔ یہ وہ کلمات ہیں، یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگلا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، دن رات ہے، رات کا اندھیرا، پانی کی تہوں کا اندھیرا، وہاں پر جا کر اللہ کے سامنے پھر بھی اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت تھی۔ اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ سمجھ رہا تھا۔ اللہ نے پھر عرش سے یہ کلمات نازل کیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جس وقت یونس علیہ السلام نے پڑھے، اللہ نے اسی مچھلی کو حکم دیا کہ اوپر آ جا اور میرے یونس کو آزاد کر دے، منہ سے نکال۔ یہ اتنی بڑی مصیبت سے نکالنے والا یہ نسخہ ہے، یہ وظیفہ ہے۔ پہاڑ سے زیادہ اگر مصیبت آ گئی ہے، پہاڑ سے زیادہ قرضہ ہے، مصیبتوں میں پھنس چکے ہو، صرف 5 دن پڑھ کر دیکھو، دنیا آپ کی مخالف ہو جائے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا آپ کا۔ آزما لو، صرف 5 دن ہے، کتنے دن؟ اگر کوئی جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بتاؤ، کوئی مصیبت ہے کسی مقام پر بھی ہے، وہ پڑھے، انشاءاللہ العزیز۔ میرے اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات اتنے پسند تھے، اللہ نے قرآن بنا کر اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل کر دی۔ یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا کیا؟ ہمیں تحفہ عطا کیا، اپنی امت کو دیا کہ میری امت جب مشکل آئے، تکلیف آئے، قرض میں چلے جاؤ، پریشانی میں ہو، ساری دنیا اگر چھوڑ جائے لیکن میرا اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اس وظیفے کو کرنا، اللہ پاک ایسے آپ کو نکال دے گا اس پریشانی اور دکھوں سے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب چھوٹا سا یہ عمل بتایا ہے، اگر آپ کو پیارا لگا ہے تو کمنٹ سیشن میں مجھے رپلائی کرنا، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا، لائک ضرور کرنا میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں۔ اگر اس وظیفے کو کرنا ہے تو اس کو لائک کرو، میری طرف سے اجازت ہے۔ آپ آج سے یہ کام شروع کرو، آج 4 رجب ختم ہو جائے گی شام کو، اور اس عمل کو کرو، دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔